بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ای ٹی ایل پروسیسنگ. لاسٹ لیکچر میں ای ٹی ایل سائیکل کو ڈسکس کر چکے ہیں اور آج ابھی جو ٹاپک ہے وہ ہے ای ٹی ایل پروسیسنگ. ETL processing. ETL is independent yet interrelated step. Interrelated, every step have relation with the other step. تو ایک اسٹیپ کے بعد جو اگلا اسٹیپ آئے گا سو آل the steps have some relation. ٹھیک ہے. It is important to look at a big picture. Data acquisition time may include. So the first step, extract from the source system. ایکسٹریکشن کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ ڈیٹا ول بی ایکسٹریکٹڈ فرام دا ڈفرینٹ سورسز. جس طرح ہم نے ای ٹی ایل سائیکل میں ڈسکس کیا ہے, ڈفرینٹ سورسز سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہوگا. اب ایکسٹریکشن کیا ہے کہ اس کو وہاں سے لینا اس کو یوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ایکسٹریکٹڈ فرام دا ملٹیپل ریسورسز ڈپینڈ کرے گا. سو دیٹ ڈیٹا ول بی ایکسٹریکٹڈ اینڈ ڈیٹا موومنٹ. نیکسٹ جو ہے وہ ڈیٹا نیکسٹ جو ہے جو اس کو ہم نے ٹرانسفارمیشن کسی خاص فارمیٹ میں ٹرانسفارم کرنا ہے فار دا یوزیج. سو ایکسٹریکشن از دا ریڈنگ آف ڈیٹا فرام دا ملٹیپل سورسز. اب وہ سورسز کچھ بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر اس کو جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو اسی کے لحاظ سے اب وہ کس سورس سے آ رہا ہے, ملٹیپل سورسز ہوں گے تو ڈپینڈ کرے گا کس سورس سے آ رہا ہے اور اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے. تو ڈیٹا ول بی مووڈ فار دا نیکسٹ پروسیس. سو ڈیٹا ٹرانسفارمیشن, دا ڈیٹا ول بی ٹرانسفارم ان دا ڈفرینٹ فارم میں وہ ٹرانسفارم ہوگا. ڈپینڈ کرے گا کہ ہمارے پاس کون سا ڈیٹا کس فارم میں اویلیبل ہے اور اس کو ہم نے پھر یوز جو کرنا ہے تو اس یوزج کے لیے ہمیں کس فارم میں اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے. ایکچولی ٹرانسفارم ایک ڈیٹا کو ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ کرنا. اب اس طرح میں نے ایکسٹریکشن کی آپ کو نارملی اگزامپل دی کہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس آرکائیوڈ فائل میں, اس کو ہم چینجز نہیں کر سکتے اس میں, تو اس کو اگر ہم چینج کریں گے اس میں تو ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے, اس میں ملٹیپل آپریشنس پرفارم کریں گے تو ٹرانسفارم ہو جائے گا. جو ہے جو کہ ہمارے اس میں جو بھی ہم آپریشن پرفارم کر سکیں گے وہ کر لیں گے. اور چاہے وہ کوئی فائل ہے یا اس سے کوئی وہ فولڈر, اس میں کوئی ایسی چیزیں ہے جس میں ہم چینجز کرنا چاہیں تو اس کو کر کے واپس سے آرکائیوڈ فائل میں اس کو سیو کر دینا. سو ڈیٹا ٹرانسفارمیشن اسی فارم میں ٹرانسفارم کریں گے جو ہمارے لیے جس کو ہم یوز کر سکیں. دین کلینزنگ آف ڈیٹا. جب ڈیٹا ٹرانسفارم ہوگا تو اس کو اسی اب ملٹیپل فارمز میں, کیونکہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا سورسز ملٹیپل ہے تو وہ ڈفرینٹ فارم میں ٹرانسفارم ہوگا. کسی ایک فارم میں, کوئی کسی دوسرے فارم میں, وہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ سورس کیا ہے, سورس کس طرح کا ہے, اور پھر اس سورس سے ہم نے پھر جب ٹرانسفارم کرنا ہے ہمارے لیے وہ کس فارم میں یوزیبل ہے جس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے. تو ہر ایک کے لحاظ سے ہر ایک ڈیٹا کو اپنے لحاظ سے اس کی کلینزنگ کہ اس ہر ایک کو جو ہے کیٹاگرائز کرنا کہ کس ڈیٹا کو ہمیں کس فارم میں چاہیے. دین جب اس کو ٹرانسفارم کر کے کلینزنگ کا جو پروسیس ہے اپنے لحاظ سے ہر ایک کا, اگر کوئی ویب اپلیکیشن کوئی ہمارے پاس ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہے, اس طرح میں نے ڈسکس کیا جاوا کا اپلیکیشن ہے یا کوبول کا ہے, C++ کا ہے, یا وہ ویب پہ کوئی ڈیٹا اویلیبل ہے یا وہ آرکائیوڈ فائل ہے, تو اس آرکائیوڈ فائل اس کو اپنے لحاظ سے کیٹاگرائز کرنا. کوئی اپلیکیشن ہے, جاوا کا اپلیکیشن ہے یا کوئی اور اپلیکیشن ہے, اس کو اپنے لحاظ سے کیٹاگرائز کرنا, تو اپنے لحاظ سے اس کے ڈیٹا کو پک کرنا. دین لوڈنگ دیٹ ڈیٹا, اس پہ جو بھی آپریشن پرفارم ہوگا وہ ٹرانسفارم ہوگا فار سم آپریشن. دین لوڈنگ ٹو دا دیٹ فائنل جو ٹارگیٹ ہے اس میں لوڈ کرنا جو بھی کام اس پہ پرفارم ہوگا. دین آفٹر دیٹ آپریشن the data will be loaded into the data warehouse. So that data will be loaded in the centralized system, جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس جو ہے اس میں وہ ملٹیپل ڈیٹا بیسز اس میں مرجڈ ہوں گے. جو اس کے ملٹیپل جو اس کا سینٹرلائز ڈیٹا ہوگا اس کے ہیڈ آفس میں ہوگا. جو سارے برانچز ہوگی, ہر ایک برانچ کا, سپوز ایک انٹرپرائز کوئی بزنس ہے اس کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں, اس کے ملٹیپل برانچز ہے, بڑی سٹیز میں ہے, بگ سٹیز میں ہے, بڑی سٹیز میں اس کے برانچز ہیں, بگ سٹیز میں برانچز ہیں اس کے ملٹیپل. تو اس کو جو ہے ہر ایک برانچ کا ڈیٹا جو ہوگا, سپوز کراچی ہے, لاہور ہے, پشاور ہے, کوئٹہ ہے, اس میں
جو ملٹیپل اس کے برانچز ہوگی اور ہیڈ آفس اس کا اسلام آباد میں ہے. تو جتنا بھی ڈیٹا جتنی بھی انفارمیشن ہوگی ہر ایک برانچ میں، تو ہیڈ آفس میں اس کی ساری انفارمیشن جو ہے ڈے وائز جو ہے وہ ریئل ٹائم پروسیسنگ ہوگا. تو ہر ایک ڈیٹا ڈے کے لحاظ سے ہر ایک انفارمیشن چینج ہوگی جو کہ اسی سارے پروسیس کے تھرو گزرے گا. تو لوڈ ہوگا ان دا سینٹرلائزڈ ڈیٹا ویئر ہاؤس، جو کہ آل دا آفیسز کنیکٹڈ ہوں گے اس کے جو سینٹرلائز سسٹم ہے اس کا، جہاں پہ ڈیٹا ویئر ہاؤس اس کا جو سینٹرلائز ڈیٹا بیس ہے، تو اس سے جو کہ میں نے بتایا اسلام آباد میں ہوگا، جس سٹی میں ہوگا ان کا ہیڈ آفس. سو اس کی جو ساری انفارمیشن ہے ہر ایک آفس کی، مگر ہر ایک آفس اپنی انفارمیشن کسی دوسرے کی نہیں ہوگی، مگر جو سینٹرلائز ہیڈ آفس ہوگا ساری انفارمیشن وہاں پہ ہر ایک آفس کی اویلیبل ہوگی، کیونکہ وہ ایک اس کا جو کمبائنڈ ڈیٹا بیس ہے. کیونکہ ڈیٹا ویئر ہاؤس از دا کمبینیشن آف ملٹیپل ڈیٹا بیسز، اس کے ملٹیپل برانچز جو ہوں گے اس کی ساری انفارمیشن اویلیبل ہوں گی اس میں. دین ہے انڈیکس مینٹیننس. انڈیکس یو نو اباؤٹ دا انڈیکسز کیوں لگتے ہیں؟ فار دا کوئک سرچنگ. سو اس کے جو ہے ہر ایک پہ ملٹیپل انڈیکسز لگے ہوں گے ڈیٹا کے لحاظ سے، کہ اس پہ جو ہے اس کی سرچنگ ڈیٹا، کسی خاص ڈیٹا کو سرچ کرنا، چاہے وہ کسی اسپیسیفک آفس کا ڈیٹا ہو، پھر اسی اسپیسیفک آفس میں اسپیسیفک جو ہے آئٹم کے بارے میں انفارمیشن ہوگی. تو ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ساری انفارمیشن سیو ہوگی آل دا آفیسز، تو پھر اس پہ ڈفرینٹ انڈیکسنگ ہوگی. تو اس انڈیکسنگ کی وجہ سے اسی خاص ڈیٹا کو سرچ کرنا یا کسی خاص اسپیسیفک آفس کو سرچ کرنا ایزی ہوگا. سو انڈیکس مینٹیننس اینڈ ان دا اسٹیٹسٹک کلیکشن، جو سارا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہوگا، جو ساری انفارمیشن ہوگی، جو پریویس انفارمیشن ہوگی، ساری انفارمیشن بھی یہاں پہ اس میں اویلیبل ہوگی. جو ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہے تو وہیں پہ اس کی سرچنگ جو ہے، جو جتنا بھی ڈیٹا اویلیبل ہے اس میں، جتنے اس کے آفیسز ہے اس کا ڈیٹا ہے، تو اس کی جو ہے اس کے لیے اس کی اسپیسیفک ریکارڈ کو سرچ کرنے کے لیے مینٹیننس آف انڈیکس مینٹیننس، اور پھر اس کا اسٹیٹسٹک کلیکشن، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اس کا، کہ اس کی جو ساری انفارمیشن ہے جو پریویس کمپیریزن کے لیے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کی نیڈ ہوگی. ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہے، کون سی چیز زیادہ سیل آؤٹ ہوئی ہے، کون سی کم ہوئی، اس کی ساری انفارمیشن جو ہے پریویس ریکارڈ ہے، کرنٹ ریکارڈ ہے، اور پھر فیوچر کے لیے جو فیوچر پریڈکشن جس بیس پہ ہوگی تو ہسٹوریکل ڈیٹا پہ ہوگی. تو ساری جو انفارمیشن ہوگی وہ اویلیبل ہوگی ان دیٹ ڈیٹا ویئر ہاؤس. تو اس میں سارے جتنے بھی اس کے جتنے آفیسز ہوں گے، جتنے برانچز ہوں گے، آل دا انفارمیشن ول بی اویلیبل آن دیٹ سینٹرلائز سسٹم. اینڈ دین دا بیک اپ آف آل دا ڈیٹا، جتنی بھی اسٹیٹسٹیکل کلیکشن آف دا آل دا ڈیٹا آف آل دا برانچز، جتنے بھی برانچز ہیں. سو بیک اپ ول کم ایز ادر ایلیمنٹ آفٹر اسٹیٹسٹیکل کلیکشن. سو بیک اپ جو ہے آل دا انفارمیشن جتنی بھی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں، جتنے اس کے ملٹیپل برانچز کا ڈیٹا ہے، تو سب کا بیک اپ اویلیبل ہوگا، سب کا ڈیٹا موجود ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کے لحاظ سے اس کا ڈیٹا سیو کرنا، اس کا بیک اپ رکھنا فار دا فیوچر یوز. تو وہ آفٹر آل دیٹ پروسیسنگ، اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے اسٹیٹسٹک کلیکشن کے بعد جو ساری انفارمیشن ہوگی آل دا آفیسز، کیونکہ ڈیٹا لوڈنگ از ایکچولی دا لوڈنگ آف ڈیٹا ان دا سینٹرلائز سسٹم، اینڈ دین دا انڈیکسنگ آن دیٹ ڈیٹا. اب اس میں ملٹیپل برانچز کے ڈیٹا ہے، اینڈ دین دا اسٹیٹسٹک کلیکشن آف آل دا برانچز. جب ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات ہو رہی ہے، لوڈنگ آف ڈیٹا ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس، سو it involves all the branches, all the offices throughout the country ہے یا throughout the globe ہے. So the backup of data must be available for the analysis and for the use. Backup is a major task. It's a data warehouse, not a queue. تو یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کا جو ہے ساری انفارمیشن ہوتی ہے اس کا بیک اپ ہے. اٹس ناٹ اے کیوب، اس میں یہ ڈائمنشنس کی بات نہیں، اٹس دا آل انفارمیشن آف آل دا آفیسز آف آل ڈیٹا، جتنے بھی آفیسز میں جتنا بھی ڈیٹا ہے، تو جو سینٹرلائز سسٹم ہے ان کا، اس میں ساری انفارمیشن آف آل دا آفیسز اویلیبل ہوں گے. سو یہاں پہ آپ لوگوں کو ETL پروسیسنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی.